نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کے پر کٹ نہ جائیں، ٹوٹ نہ جائے، جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ وہ پروانہ اس شمع کے ارد گرد، اس بلب کے ارد گرد مٹلاتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ فرمایا جو عاشق رسول ہے، جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، جو حضور سے پیار کرنے والا ہے، وہ حضور سے جو ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، کیونکہ حضور نے اس امت کے ساتھ ایسی محبت فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئے تو آپ کی زبان پر رب حبل امتی، اپنی امت کے لیے دعا ہے، اور جب حضور اللہ کی پاک بارگاہ میں تشریف لے کے گئے تو پھر بھی رب حبل امت کی صدا آپ علیہ السلام کی زبان پر جاری ہے۔ اور جب تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے لب اقدس مبارک ہل رہے تھے، اور جب کان ساتھ لگایا گیا تو حضور کے لب اقدس مبارک سے آواز آ رہی تھی رب حبل امتی، کہ اللہ میری امت کو معاف فرما۔ فرمایا جب حضور آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں تو آپ کو کتنی محبت کرنی چاہیے، اس پروانے سے تو زیادہ کرنی چاہیے جو ایک بلب کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تم تو اس نبی کے دیوانے ہو، اس نبی سے محبت کرنے والے ہو، اس نبی کے غلام ہو، اس نبی کے امتی ہو جس نبی نے غاروں میں بھی رو رو کر ہماری بخشش کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہمارے چہرے سلامت ہے۔ ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں کے باوجود چہرے سلامت ہے، تو یہ سارا کا سارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آج مسجدوں میں بیٹھ کر بھی غیبتیں، مسجدوں میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں، مسجدوں میں بیٹھ کر بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اپنی برادری، اپنے معاملات، اپنی دشمنی، اپنے معاملات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سوچتے کیوں نہیں ہے، یہ ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، فرمایا یہ مساجد تو اللہ کے لیے ہے، یہ تو صرف اللہ کے گھر ہیں، یا سلطنت بادشاہ تو اللہ کی ہے، یہاں تو ذکر اللہ کا ہونا چاہیے۔ وہ پرانی سے پرانی دشمنیاں جو نسلوں سے چلتی آ رہی ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی جا رہی ہے، وہ مسجدوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہاں پر دیکھیے، ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے یہاں پر کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو اس محبوب محمد کے امتی ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک شمع کے سامنے پروانہ تو جل کر راکھ ہو گیا، لیکن ہم نے اپنی انا کو، اپنی آکڑ کو حضور کی محبت میں قربان کیوں نہ کیا؟ ہم تو ایسے اکڑے ہوئے ہیں جیسے ہماری گردنوں میں ہم جو ہے وہ سریا ڈلا ہوا ہو، ہم تو ایسے انا کو لے کر کھڑے ہیں۔ نماز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے کہ بھائی اس نے فلاں میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی تھی، فلاں میرے جو ہے وہ اس کے باپ دادا نے میرے باپ دادا کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ اکبر، تو حضور تو فرماتے ہیں جو بندہ کسی کے ساتھ بغض رکھتا ہے اور بغض رکھ کر مسلمان کے خلاف بغض دل میں رکھ کر نماز پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایسی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جو ایک دوسرے کا بغض دل میں رکھ کر اور اس نماز میں کھڑے ہو کر ساتھ کھڑا ہے تو ہم اسی سوچ میں کھڑے ہیں اس نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ، اس کے باپ دادا نے ایسے کیا تھا، اس نے ایسے کیا تھا۔ بھائی نماز ہم اس اللہ کی پڑھنے آیا ہے، اس محبوب محمد سے محبت کرتے ہیں جس محبوب محمد نے ہمیں پیار کا درس دیا ہے، جس محبوب محمد نے ہمیں پیار کا درس دیا ہے، جس محمد نے تکلیفیں کھا کر اپنے جسم مبارک کا خون جو کہ پاؤں مبارک سے ہو کر زمین پر جا پہنچا، جب فرشتے آ کر محبوب علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، یہ بدبخت جنہوں نے آپ پر ظلم ڈھائے ہیں، ہم ان دونوں کو، پارٹیوں کو اٹھائیں، بستی والوں کو اٹھائیں